ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ایسوسیشن بنی ہے ممتاز سٹی کی، جس کے صدر عمر انوار صاحب بنے ہیں، ذیشان صاحب سیکرٹری جنرل ہے اور پوری ان کی کابینہ ہے. بےحد مشکور ہوں میاں اسلم صاحب کا، شعیب شاہین صاحب کا، اپنے پریزیڈنٹ فور ایور سردار طاہر محمود صاحب کا، زاہد رفیق صاحب کا، E11 کی ایسوسیشن سے زہر عباسی صاحب، گوندل صاحب، نعمان بھائی D12 سے اور ان کی پوری ٹیم، اس کے بعد راجہ احمد صاحب بلو ایریا سے صدر صاحب، میں آپ سب کا بےحد مشکور ہوں جو اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آئے تشریف لائے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں جہاں جہاں اپنی یونین کی اپنے لوگوں کی ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ آپ کو آن بورڈ لیں گے. اپنے یہاں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، بلڈرز کے، ڈیولپرز کے، جتنے بھی لوگوں کے رہائشی یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، ان میں ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو آن بورڈ لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو یہاں پہ میرے کندھے پہ لوگوں نے ذمہ داری دی ہے، میں اس کا بتاتے ہوئے چلوں کہ انشاءاللہ جب کبھی بھی میری ایسوسیشنز کو کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ میں اور میری ٹیم پوری دن رات ہر ٹائم اپنی ایسوسیشن کے ساتھ کہیں بھی خواب دن ہو یا رات ہو، کسی بھی مسئلے میں، کہیں بھی سرکاری محکمے میں کہیں بھی جانا پڑا، ہم سب آپ کے شانہ بشانہ آپ سے 10 قدم آگے کھڑے ہوں گے. اور آپ جس پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے، پریکٹیکلی آپ کا یہ ایک پروفیشن نہیں ہے، یہ آپ کم سے کم 70 سے 80 یا 100 انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کر کے آپ ساتھ چلتے ہیں. یوتھ، ینگسٹرز، پڑھا لکھا پروفیشنل وہ آپ کے ساتھ جڑتا ہے، آپ کے ساتھ ایک ورکر جڑتا ہے، آپ کے ساتھ مختلف فیکٹریز جڑتی ہیں، وہ سرمایہ سرکولیٹ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے، میں کوئی دوست اگر سیاسی طور پر کسی بھی جماعت سے ہو، میں سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے جو ایڈونچر کیا گیا اس کے نتیجے میں معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے، سرکولیشن آف منی رک گئی ہے، اور وہ ایڈونچرز سیاسی عدم استحکام کی صورت میں سامنے آیا. اور پھر بدقسمتی سے جو فیصلہ ساز قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنا زیادہ اگر آپ ٹیکس لگا دیں گے، اس کا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوگا کہ لوگ ٹرانسفر ختم کر دیں گے، لوگ اپنا پیسہ نکال لیں گے. جب آپ 25% سود میں دیں گے لوگوں کو پیسہ، تو کون انڈسٹری لگائے گا؟ یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کریں گورنمنٹ کو کہ آپ کی یہ جو پالیسیز ہیں، مثلا 7E کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے ایک سروے کروایا سر، 2021 کو ہم نے بیس ایئر لیا، اگر وہاں پر 100% کام تھا تو 2023 میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو کام رہ گیا ہے وہ 79% کم ہو کے 71% کام رہ گیا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کنسٹرکشن میں بھی جو اضافہ ہوا ہے، کنسٹرکشن کی انفلیشن کی وجہ سے جو کنسٹرکشن کی کاسٹ بڑھی ہے، بلڈرز کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ 7,000-8,000 روپے میں مال بیچ دیا، آج ان کو کاسٹ 10,000-11,000 روپے میں کاسٹ کر رہا ہے، کیونکہ ایسا انپریسیڈنٹڈ انفلیشن اس سے پہلے ہم نے کبھی ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ 100% یا 200% کے بجائے 500% پرائسز ایسکلیٹ ہوئی ہیں ہر چیز کی انفلیشن کی وجہ سے. ڈالر کی پرائس کہاں سے کہاں چلے گی. دوسرا، ہمیں جو اتھارٹیز ہیں ان کا کام صرف ریگولیشنز بنانا ہے، باقی نہ تو ہمارے پاس کوئی بینک کی طرف سے فیسلٹی ہے کہ ہم نے بینک سے انویسٹمنٹ لے کے اپنے پروجیکٹس بنانے. اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بلڈر مارکیٹ سے پیسہ اٹھا کے یا اپنے پاس سے انویسٹمنٹ کر کے تو بلڈنگز کھڑی کرتا ہے. اتنا مشکل اس ریل اسٹیٹ کا کاروبار پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے جتنا اس پاکستان میں ہے. اس نامساعد حالات کے باوجود اگر جو لوگ یہاں پہ پھر بھی بزنس کر رہے ہیں تو وہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے. تمام مسائل حل کرتا ہے، ذرا ہم سب کو تکلیف دے. ہم پاکستان میں ایسی قیادت لے کے آئیں خود ویژنری ہو، مسائل کو جانتی ہو، اس کے سامنے رونا نہ پڑے، خود وہ مسئلے حل کر سکتے. یا میں اللہ فلسطینیوں کی مدد کرے، یا اللہ ان کے خوراک کے راستے کھول دے، ان کے میڈیکل کے راستے کھول دے، یا میرا حماس کی مدد کرے، یا میرا مجاہدوں کی مدد کرے، یا میرا اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیوں کو ناکام بنا دے، سازشوں کو ناکام بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کو مل کر فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.